بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کا معلم ممتاز گوندل ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آداب عرض کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم درسی کتاب کے حصہ نظم پر پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ اشعار کا مفہوم میں نے واضح کر دیا تھا۔ ایک نظم ہم پڑھ رہے ہیں، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ تو کچھ حصہ مزید آج پڑھیں گے، تو کتاب کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھولیے اور نظم والا صفحہ نکالیے۔ دوسرے صفحے سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ بند ہمارے سامنے ہے۔ پہلا مصرع ہے: جھیلوں سے چارپائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ شاعر کہتے ہیں کہ شدت کی گرمی کی وجہ سے جنگلی جانور جھیلوں کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور حتیٰ کہ شام ہو جاتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں صبح سے شام تک جنگلی جانور جھیلوں میں بیٹھے رہتے تھے اور مچھلیوں کا مقام سمندر تھا، کیونکہ شدت کی گرمی تھی اور چھوٹے موٹے ندی نالوں میں، دریا میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، سمندر میں پانی گہرا ہوتا ہے، تو اس لیے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے مچھلیوں نے اپنا ٹھکانہ سمندر کو بنا لیا تھا۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہرن جو گرمی کی وجہ سے سست ہو چکے تھے، تو چیتے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ مراد یہ کہ چیتوں کی اوپر والی جو جلد تھی وہ جھلس گئی تھی، سیاہی مائل ہو گئی تھی، اور پتھر جو تھے وہ کچے موم کی طرح پگھل گئے تھے، اتنی شدت کی گرمی تھی۔ شاعر ایک اور منفرد انداز اپنانا چاہ رہے ہیں گرمی کی شدت بیان کرنے کا۔ میدان کربلا میں جو گرمی تھی اس کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ اگلا شعر: سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھولوں کی سرخی اڑ گئی تھی اور گھاس سے سبز رنگ غائب ہو گیا تھا، اور پانی جو ہے وہ نچلی سطح پر چلا گیا تھا کہ اوپر دھوپ زیادہ ہے، تو شاعر کا تخیل یہ کہہ رہا ہے کہ سائے کے ساتھ محبت کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نچلی سطح پر چلا گیا تھا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ کنویں کی چھاؤں جس طرف جاتی تھی، پانی بھی اسی طرف جاتا تھا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ کہتے ہیں کہ بہت لمبے فاصلے تک کسی درخت پر کوئی پھول نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی پتے اور نہ ہی پھل، اور ہر درخت جو ہے وہ چنار کی لکڑی کی طرح جل رہا تھا۔ شدت کی گرمی بیان کرنے کا ایک اور انداز: ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ کہتے ہیں کہ عام موسم میں
تو پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت ان پر رونق ہوتی ہے، لیکن اس دن کوئی پھول کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ زار جھومتا ہوا نظر آ رہا تھا، بلکہ ہر پھلدار شاخ جو تھی وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ شاعر کہتے ہیں گرمی کی یہ حالت تھی کہ سب کے دل زندگی سے بیزار ہو چکے تھے اور پتوں کا رنگ تپ دق کے مریض جیسا ہو گیا تھا، پیلا زردی مائل۔ یہاں تک آپ ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، چند اور اشعار کا مفہوم بیان کیا گیا، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب دوبارہ حاضر ہوں گے، پھر جو چند اشعار رہ گئے ہیں ان کا مفہوم واضح کر دیں گے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔